السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر پاشا۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کافی دنوں سے یوٹیوب سے دور تھا، کوئی بھی لاگ اپلوڈ نہیں کیا، کچھ رینوویشنز چل رہی تھیں تو میں ان میں بزی تھا، جس کی وجہ سے میں یوٹیوب پہ ٹائم نہیں دے پایا۔ اور اس بیچ میں کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں، جن میں ایک تو تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اور پھر تحریک انصاف نے جو معاملات کیے، اور پھر ابھی تک جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کا پاکستان بچاؤ مارچ جس تیزی سے شروع ہوا اور جس تیزی سے رواں دواں ہے، آج اپروکسیمیٹلی 11واں 12واں دن ہے، اور ڈے بائی ڈے اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس کے اوپر چند منٹ کی گفتگو ہے۔ موجودہ صورتحال سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک اتھینٹک اور نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کیا جائے۔ دوستو، فرسٹ آف آل تو بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی۔ تحریک انصاف نے جو کام 9 مئی کو کیا ہے، یہ چیز مجھے ذاتی طور پہ اگست 2014 میں نظر آ رہی تھی، جب تحریک انصاف 126 دن کا دھرنا دینے جا رہی تھی۔ 14 اگست سے ان کا مارچ، لانگ مارچ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کے پی سے، اور انہوں نے دھرنا دیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا تھا، اور وہ دھرنا 126 دن قائم رہا تھا۔ اس دھرنے میں 3 دن میں نے شرکت کی تھی، اور شرکت اس لیے نہیں کی تھی کہ جو وہاں پہ یہ لوگ انٹرٹینمنٹ دے رہے تھے یا جو چیزیں یہ لوگ وہاں پہ انجوائے کر رہے تھے، میں چیزوں کو انجوائے کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ میں اس چیز کو نوٹس کرنے کے لیے گیا تھا کہ جو الزامات لگ رہے ہیں، آیا وہ واقعی حقیقت ہیں یا کہ وہ پراپوگنڈا ہے۔ اور میں دیکھنے کے لیے بھی اس وجہ سے گیا تھا کہ میں اس وقت تک یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب ایک نئے لیڈر ہیں پاکستان کے افق پہ ابھرتے ہوئے، اور یقیناً یہ باقی لوگوں سے بہتر ہوں گے، اور وطن کی محبت میں جو ہے یہ شاید بہتر کام کریں باقی لوگوں سے۔ 3 دن جب میں نے وہاں پہ چیزیں دیکھیں تو یقین جانے جو آج تحریک انصاف کی صورتحال ہے، یہ اس ٹائم مجھے محسوس ہوئی تھی کہیں نہ کہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ جماعت اس طرح بکھر جائے گی۔ لیکن اتنے برے طریقے سے اور اس طرح کی حرکتیں کر کے اور اس حد تک یہ ملک دشمنی پہ اتر آئیں گے، یہ چیز میرے گمان میں نہیں تھی کہ اتنی کریٹیکل سٹیج آ جائے گی۔ باقی دوستو، جو چیز 2014 میں تحریک انصاف نے جو بیج بوئے تھے، بیسیکلی تحریک انصاف وہی فصل اب کاٹ رہی ہے۔ تحریک انصاف نے جو گالم گلوچ اور شدت پسندی اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی ابتدا وہاں سے کی تھی، ابھی تک وہی فصل جو ہے وہ تحریک انصاف کاٹ رہی ہے۔ تحریک انصاف کو اللہ تعالیٰ نے بہت عروج دیا، اور ایک بھرپور جو ہے وہ حکومت کرنے کا ان کو موقع ملا، جس میں تمام اداروں نے ان کو بھرپور سپورٹ کیا، نیب سے لے کے الیکشن کمیشن سے لے کے پولیس اور آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز تک، ہر طرح کی ان کو سپورٹ حاصل ہونے کے باوجود انہوں نے پھر جو ظلم و ستم کی داستان رقم کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کچھ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود تحریک لبیک کے قائد علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا ایک ظرف ہے کہ انہوں نے پھر بھی حق بات اور حق موقف کو بیان کیا۔ جب بھی تحریک انصاف کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کبھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بات تحریک انصاف کی ہو رہی ہے، اور تحریک انصاف نے جس طرح کریک ڈاؤن تحریک لبیک پہ کیا تھا، ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ 5% بھی وہ نہیں ہوا، اور یہ جماعت اس وقت تک ریزہ ریزہ ہو چکی ہے۔ ابھی اس وقت بھی کنفرم نہیں ہے کہ کون کون سے نام تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ 2 دن پہلے جو عمران خان صاحب نے مذاکراتی ٹیم کا اعلان کیا ہے، اس میں سے بھی 2 لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اب کل وہ نئی کسی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کریں گے، اور پتہ چلے گا کہ کل پھر جو ہے وہ ان کے 2 لوگ جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ مذاکرات کرنے کے لیے کچھ
دو اور کچھ لو کی پالیسی ہوتی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جس کے بدلے میں وہ کچھ لیں گے. اور دینے کے لیے کیوں کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ الیکشن تو وہ ہیں جو اکتوبر میں ہونے ہیں اور آلموسٹ اناؤنس بھی ہو چکے ہیں. اور عمران خان صاحب کا موقف یہ تھا کہ الیکشن فوری کروائے جائیں. فوری الیکشن کیوں کروائے جائیں؟ فوری الیکشن اس لیے کروائے جائیں کہ عمران خان صاحب نے پنجاب کی اسمبلی تحلیل کی، اور الیکشن ہوتے تو کیا ہوتا؟ پنجاب کے الیکشن ہونے تھے، پنجاب کے الیکشن ہوتے اور بقول عمران خان صاحب کے کہ ہم وننگ پوزیشن میں ہیں، اور اگر عمران خان صاحب جیتتے تو کیا ہوتا؟ سینٹر میں تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت بنتی، اور عمران خان صاحب کی وہی حکومت جو آلریڈی عمران خان صاحب گرا چکے تھے اپنی خواہش کے اوپر، اور وہی پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ان کے بنتے. تو اس طرح کی ذاتی خواہشات کے اوپر تو الیکشنز ہونے بھی نہیں چاہیے اور ہوئے بھی نہیں ہیں، اور پاکستانیوں کا پیسہ بالکل فضول بہانا بھی نہیں چاہیے. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ درست تھا کہ ایک ہی وقت میں ملک کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. ابھی بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کے حوالے سے. تو تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ جس طرح کراچی سے شروع ہوا، پورا ایک دن 24 آورز اپروکسیمیٹلی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم لگا اس لانگ مارچ کو کراچی شہر سے نکلنے میں. اور جس طرح کراچی والوں نے والہانہ استقبال کیا، ویلکم کیا تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کا، وہ بالکل ایک کسی انقلاب کی نوید دیتا ہے. اور بے تحاشا لوگ اس میں، اور بے تحاشا جو ہے وہ پھولوں کی بارش، اور جناب طرح طرح کے جناب لنگر، اور بڑے پیارے نغمے، اور جناب بڑی پیاری تقاریر، اور علماء کے چمکتے چہرے. تو یقین جانیں کہ ایک اتنا پرسکون اتنی پرسکون چیزیں دیکھنے کو ملیں کہ بیان سے باہر ہے. پھر جیسے جناب تحریک لبیک پاکستان کے قائد 47 ڈگری کی گرمی برداشت کرتے ہوئے سندھ کے علاقوں سے سفر کرتے ہوئے پنجاب میں 2 دن پہلے داخل ہوئے، یقین جانیں کہ وہ ایک ایسے لگتا تھا کہ کوئی بالکل یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کیا. یہاں پہ ایک اور چیز کوٹ کرتا چلوں کہ جب 13 اگست کا ایونٹ تھا، 13 اگست کو پنڈی کا ایک ایونٹ تھا، اور اس میں شرکت کے لیے سعد حسین رضوی صاحب آ رہے تھے، تو ان کو کسی محب نے اپنی فارچونر پیش کی کہ حضرت آپ اس میں سفر کریں. اور وہ اس گاڑی میں سفر کر کے جب اسلام آباد کے لیے آ رہے تھے تو موٹر وے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. تو یقین جانیں ہر پارٹی کے ہر بندے نے اس ویڈیو کے اوپر ہاتھ صاف کیے تھے. مجھے یاد ہے کہ نون لیگ، پی ٹی آئی، جے یو آئی، اور ایون پیپلز پارٹی، اور ہر لیول کے اوپر لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا کہ دیکھیں جی خادم حسین رضوی صاحب تو بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، اور علامہ سعد رضوی جو ان کے صاحبزادہ ہیں وہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں لے لی ہیں، حالانکہ ان کے پاس آج بھی کرولا ہی ہے. لیکن لوگوں نے اس کے اوپر یہ کرٹیسزم کیا تھا. لیکن سعد حسین رضوی صاحب پچھلے اپروکسیمیٹلی 12 دن سے ٹریلے کے اوپر سفر کر رہے ہیں، اور ٹریلے کی بیک کے اوپر بیٹھ کے، جو پھٹا ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے، اور وہ جناب مسلسل 47 ڈگری گرمی کو بھی برداشت کر رہے ہیں، وہ جناب دھوپ اور ساتھ جو ہے وہ ریت کے طوفانوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، وہ آندھیوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، وہ جناب پھر بارش اور اولے بھی برداشت کر رہے ہیں. حالانکہ اس کانوائے میں طرح طرح کی گاڑیاں موجود ہیں جو ان کے محبین لے کے پھر رہے ہیں. علامہ سعد حسین رضوی صاحب اگر اس پھٹے کے اوپر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو میرا کارکن پیدل چل رہا ہے، جو بائک کے اوپر سفر کر رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا قائد تو جو ہے وہ ایک پرسکون ماحول میں، اور میں تکلیف برداشت کر رہا ہوں. حالانکہ تحریک لبیک میں اس طرح کا کانسیپٹ ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کا قائد اپنے کارکنوں کے ساتھ اپنے آپ کو آج بھی کارکن ہی سمجھتا ہے، اور بڑے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے محاذ پہ. یاد ہے میں نے زندگی میں ایک بار لوڈر گاڑی کا سفر کیا تھا بامر مجبوری، وہ بھی اپروکسیمیٹلی 50-60 کلومیٹر، اور مجھے 3 دن جسم میں درد ہوتا رہا تھا.
تو یہ آسان نہیں ہوتا کہ سہولتیں چھوڑ کے صعوبتوں کو چننا، تو یہ ظرف والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو باقی آپ دیکھیں کہ اتنی گرمی، اتنی چیزیں برداشت کر کے، اپنی جیب سے اخراجات کر کے، کارکنان اپنی جیب سے اخراجات کر کے میدان عمل میں موجود ہیں، تو امید ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ جس طرح پذیرائی دیتی آ رہی ہے، اور یہاں آنے تک یہ مارچ یقیناً ملین مارچ میں تبدیل ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگ ابھی بھی اس میں شامل ہیں، اور اپروکسیمیٹلی جب یہ مارچ اسلام آباد پنڈی کی حدود میں داخل ہوگا تو 10 لاکھ کے اراؤنڈ لوگ اس میں لازمی شامل ہو چکے ہوں گے۔ آگے رہی بات جناب کہ یہ مارچ چلا ہوا ہے، اور اب اس مارچ کے اوپر پی ڈی ایم کی کیا صورتحال ہے، تو میں 2 دن سے دیکھ رہا تھا کہ جناب سابقہ بھی اور آج کل کے بھی وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب جو ہے وہ مسلسل تحریک لبیک کے کارکنان کے ساتھ جو ہے وہ معاذ آرائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہیں کا درد کہیں نہ کہیں وہ اپنا بیان تو کرتے ہی رہتے ہیں، اور باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں اس مشکل صورتحال سے دوچار تو ہیں کہ ریلیف جو ہے وہ عوام کو دلوانے کے لیے لبیک والے میدان عمل میں آ گئے ہیں۔ اب اگر وہ ریلیف دیتے ہیں تو بظاہر تو جو پبلکلی کریڈٹ ہے وہ تو تحریک لبیک پاکستان کو چلا جائے گا، اس لیے میڈیا پہ تحریک لبیک پاکستان کا بلیک آؤٹ جاری ہے کہ جناب ان کی کوئی خبر، ان کی کوئی اپڈیٹ جو ہے وہ لوگوں تک نہ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی ایک خفیہ تدبیر ہوتی ہے، اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک لبیک پاکستان ضرور سرخرو ہوگی۔ تحریک لبیک پاکستان کے وہ تمام کارکنان جو اس مارچ کے اندر شامل ہیں وہ تمام سرخرو ہوں گے، اور وہ تمام کارکنان جو سوشل میڈیا کی حد تک تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو ضرور کامیابی ہوگی۔ باقی آپ جہاں پہ جس جگہ پہ بھی میری آواز سن رہے ہیں، اور اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس جگہ سے بھی جوائن کر سکتے ہیں، جو بھی جگہ آپ کے راستے میں پڑتی ہے، آپ اس مارچ کو لازمی جوائن کریں، کیونکہ حقیقی معنوں میں پاکستانی عوام کے حقوق کی بات اسی مارچ میں ہو رہی ہے، اور باقی تمام جماعتیں اپنی سیاست کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب تو اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، پی ڈی ایم والے عمران خان صاحب کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اگر عوام کے لیے کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو وہ فقط تحریک لبیک پاکستان اور علامہ سعد حسین رضوی ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔